اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج کے اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج 27 اگست 2020 ہے اور آج ہی 7 محرم 1442 ہجری ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایام محرم کے ایام جو چل رہے ہیں یہ کربلا کے شہداء کے حوالے سے یاد کیے جا رہے ہیں، اور آج کے روز میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج 7 محرم سے ہم یہ مرثیہ کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ہمارے آپ کی جو نصابی کتاب ہے بہارستانی اردو 12ویں جماعت کی، اس میں ایک مرثیہ ہے میر انیس کا، جس کا عنوان ہے جنگ کے لیے اون محمد کی رخصت۔ یہی ہے ہمارے آج کے کلاس کا موضوع، جنگ کے لیے اون محمد کی رخصت، اور آج ہم اسی کے 5 بند پڑھیں گے اور ان پہ آج ہم غور کریں گے، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک یہ کہ ہم خراج عقیدت ادا کریں گے شہداء کربلا کو، الخصوص اون محمد کو۔ اون محمد حضرت زینب الکبریٰ مظلوم کربلا کی جو حضرت امام حسین کی بہن ہے، ان کے 2 فرزند ارجمند ہیں۔ جناب زینب کی شادی جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوئی ہے، اور ان اون محمد کا جو باپ ہے اس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، اور ان کی ماں کا نام ہے زینب کبریٰ بنت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ۔ اور اس طرح سے یہ جو اون محمد ہیں، ان کا دادا جعفر طیار ہے اور ان کا نانا جناب علی کرم اللہ تعالی وجہہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، پہلے ہم آج کے ان بندوں کو پڑھیں گے اور ان کو اس کے بعد ان کی ہم تشریح کریں گے، یہ سمجھ کر کہ آج ایک ہم یہ کلاس بھی لے رہے ہیں، آپ کا سلیبس بھی جاری رہتا ہے، اور آپ کو یہ مرثیہ کا جو موضوع ہے اس سے بھی آپ کو جانکاری حاصل ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ کہ ہم میدان کربلا کے شہداء کو عقیدت کا خراج بھی نظر کر سکیں۔ فرمایا کہ ہاں جو مجھے تقدیر دکھائے، جی جاؤں گی مر کر جو وہ میدان سے آئے، کیوں شاہ سے رخصت کا سخن لب پہ نہ لائے، کیا جانیے کس فکر میں ہیں وہ میرے جائے، جو چاہے کرے بیٹوں کے قابل میں کہاں ہوں، اب وہ میرے فرزند نہ میں دونوں کی ماں ہوں۔ یہاں پر جناب زینب اپنے بیٹوں سے ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے، شاید یہ سوچ کر کہ وہ میرے بیٹے مقتل میں نہیں جا رہے ہیں، وہ مقتل سے واپس آ رہے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں تھی، انہیں ابھی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میدان کربلا کی ماں کس طرح کی خواہش رکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میرے بچے، میرے بیٹے سب سے پہلے شہید ہو جائیں، آل ہاشم میں سے، خیمہ ہاشم میں سے، خاندان ہاشم میں سے سب سے پہلے جو شہید ہونے والے ہونے چاہیے وہ اون محمد ہونا چاہیے۔ یہ یہاں پر مسئلہ ہے، اور جیسے کہ آج کی جو ہماری دنیا ہے اور ہم جہاں پر جس سماج میں بستے ہیں وہاں پر مائیں اس طرح کی خواہش نہیں کرتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے بچ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن میدان کربلا کی حالت کچھ اور ہے، وہاں کی ممتا کچھ اور ہے، وہاں ان کو آخرت پر نظر ہے، ان کو کل کے دن پر نظر ہے، میرے بچے پہلے شہید ہو جائیں۔ اور ذرا آپ اس مکالمے کو دیکھ لیجئے،
یہ کس طرح ماں اپنے بچوں کی شکایت کرتی ہے، اس لیے کہ وہ میدان جنگ میں، وہ مقتل میں نہیں جا رہی ہیں. فرمایا کہ ہاں مجھے جو تقدیر دکھلائی، شاید جناب زینب کبریٰ فرماتی ہے کہ یہ مجھے تقدیر ہی کچھ ہے، یہ میری تقدیر ہی خراب ہے. جی جاؤں گی مر کر جو وہ میدان سے آئے، میں چاہتی ہوں کہ میں مر جاؤں، کہ میرے بچے واپس آ گئے میدان سے. کیوں شاہ سے رخصت کا سکن لب پہ نہ لائے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام جو اس وقت ان کا بادشاہ تھا، امیر تھا، سردار تھا، مولا حسین سے انہوں نے زبان پہ رخصت کا لفظ کیوں نہیں لایا؟ یعنی میرے بیٹوں نے رخصت کیوں نہیں لی شہادت کے لیے؟ میرے بیٹوں نے رخصت کیوں نہیں لی جہاد کے لیے؟ میرے بیٹوں نے رخصت کیوں نہیں لی شہید ہونے کے لیے، قتل ہونے کے لیے؟ کیا جانیے کس فکر میں ہیں وہ مرے جائیں؟ وہ کس فکر میں ہیں کہ وہ مر جائیں گے؟ کیا کہ ان کو مرنے کی فکر ہے؟ کیا وہ سوچتے ہیں کہ ہم مر نہیں جائیں؟ جو چاہیں کریں بیٹوں کے قابل میں کہوں. اب ماں ناراضگی کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ان کی مرضی ہے، وہ جو چاہیں کر لیں، میں ان کی ماں ہونے کی قابل ہی نہیں ہوں، وہ میرے بیٹے کہنے کے قابل ہی نہیں ہے. یعنی جناب زینب کبریٰ اپنے بیٹوں سے ناراض ہے اور کہتی ہے کہ جو چاہے کریں بیٹوں کے قابل میں کہاں ہوں، اب وہ میرے فرزند نہ میں دونوں کی ماں ہوں. کہتی ہے کہ اب میں نہ دونوں کی ماں ہوں نہ وہ میرے فرزند ہیں، میں ان کے ماں کہنے کی قابل نہیں ہوں، کیونکہ میں خاندان امام حسین سے تعلق رکھتی ہوں، میں جناب محمد رسول اللہ کے خانوادہ سے تعلق رکھتی ہوں. ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم پہلے جاتے ہیں، بعد میں لوگ دوسرے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے نہیں جا رہے ہیں. اب یہ ماں کی شکایت آپ سنتے ہیں اپنے بیٹوں کے بارے میں. حالانکہ ایسا نہیں تھا، بیٹے جانا چاہتے تھے، ان کو رخصت نہیں ملی تھی. لیکن یہاں پر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کس طرح کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے. خیمے میں یہ باتیں تھی کہ آئے وہ دلاور، دیکھا کہ الگ بیٹھی ہوئی روتی ہے مادر، ساتھ اپنی انہیں لے کے گئی بانوئے مزتر، کی عرض کی چھاتی سے لگا لو انہیں کھوہر، یہ نور نظر لائے کہ الطاف عطا ہیں، تقصیر ہوئی کیا جو حضور ان سے خفا ہیں. اب جب یہ باتیں ہو رہی تھی، جناب زینب کبریٰ دوسری بیووں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اپنے بیٹوں کی شکایت کر رہی تھی، تو اسی اسنا میں، اسی لمحے میں، اسی وقت وہ بیٹے خیمے میں داخل ہوئے. خیمے میں یہ باتیں تھی کہ آئے وہ دلاور، خیمے میں ان کے خلاف ان کی ماں شکایت کر رہی تھی، یہ باتیں ہو رہی تھی، تو وہ دلاور آ گئے، وہ شیر دل آ گئے، وہ ننھے منے بچے آ گئے، وہ عزیز اور پیارے بچے آ گئے. اب محمد آ گئے. دیکھا کہ الگ بیٹھی ہوئی روتی ہے مادر. انہوں نے کیا دیکھا؟ کہ انہوں نے دیکھا ان کی ماں سب بیویوں سے الگ بیٹھی ہے اور وہ رو رہی ہے، وہ ماتم کر رہی ہے، وہ شکایت کر رہی ہے. ساتھ اپنی انہیں لے کے گئی بانوئے مزتر. بانوئے مزتر ہے جناب امام حسین کی بیوی کا نام ہے، ان کی زوجہ محترمہ کا نام بانوئے مزتر. اور ان بچوں کو جب دیکھتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا جناب بانوئے مزتر نے، جناب امام حسین علیہ السلام نے، تو ان کو معلوم تھا کہ حقیقت کیا ہے. تو وہ ان بچوں کو، ابن محمد کو اپنی ماں کے پاس لے گئے، اپنے ساتھ لے گئی. ساتھ اپنے انہیں لے کے گئی بانوئے مزتر، کی عرض کی چھاتی سے لگا لو انہیں خبر. اور اس نے بچوں کے حوالے سے کہا، بچوں کے بارے میں کہا، بچوں کے بدلے میں کہا کہ اے میری بہن، خواہر منے بہن، اے میری بہن، خواہر بہن، اے میری بہن، ان بچوں کو اپنی چھاتی سے لگا لو. یہ چھاتی کے ساتھ لگانے کے قابل ہیں، یہ بزدل نہیں ہیں، یہ بھاگے ہوئے نہیں ہیں، یہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، یہ کمزور نہیں ہے، یہ بھاگنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ آپ ان کو اپنے چھاتی کے ساتھ لگا لیجئے. یہ نور نظر لائے کہ الطاف عطا، یہ جو نور نظر ہیں، یہ آنکھوں کی روشنی جو ہیں، یہ لائے کہ الطاف عطا ہیں، یہ ان کے یہ انعام کے لائق ہیں، الطاف کے لائق ہیں، عطا کے لائق ہیں، محبت کے لائق ہیں، پیار کے لائق ہیں، لاڈ پیار کے لائق ہیں. انہیں ناراضگی نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ناراض مت ہونا، ان کے حوالے سے ناراضگی کا اظہار مت کیجیے. تقصیر ہوئی کیا جو حضور ان سے خفا ہے؟ ان کی کیا تقصیر ہے؟ ان کی کیا غلطی کہ آپ ان سے خفا ہیں، آپ ان سے ناراض ہیں؟ آپ ان سے ناراض کیا ہو رہی ہے؟ یعنی یہ مکالمہ چل رہا ہے جناب شہربانو اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے درمیان.
اب دیکھیے ماں کیا رویہ رکھتی ہے، کیا رویہ اختیار کرتی ہے. منہ پھیر کے یہ کہنے لگی شاہ کی ہمشیر، غیرت کی ہے جا غیر تو ہوں فدائے شبیر، منہ پھیرے وہ مقتل سے جو ہوں صاحب شمشیر، شکوا ہے مقدر کا کچھ ان کی تقصیر، انصاف تو کیجیے مجھے کیوں کرنا گلا ہو، وہ پہلے میں بے دم ہوں لہو جن میں ملا ہو. ماں کہتی ہے، جناب زینب فرماتی ہے، منہ پھیر کے فرماتی ہے، یعنی بچوں کی طرف نظر پھیر کے ان کی طرف نظر نہیں کرتی ہے. یعنی ناراضگی کا اظہار اس سے کیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو آپ اس کی طرف نظر نہیں کرتے، بات تو کرتے ہیں لیکن نظر اس طرف کرتے ہیں، دوسری طرف موڑتے ہیں، تاکہ انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہم سے نظر نہیں ملانا چاہتی. تو ماں نے نظر پھیر کر کہا کہ شاہ کی ہمشیر یعنی جناب امام حسین کی بہن شاہ شمشیر، شاہ من امام حسین علیہ السلام، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداؤ دست در دست یزید، یہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ ان کی بہن جناب زینب کبریٰ ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ منہ پھیر کر کہتی ہے کہ غیرت کی ہے جا غیر تو ہوں فدائے شبیر، یہ غیرت کی جا ہے، یہ غیرت کا مقام ہے، یہ عبرت کا مقام ہے کہ غیر جو ہیں جو پرائے ہیں وہ امام حسین پر شہید قربان ہو رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں. اور کیا میرے بچے شہید نہیں ہو رہے ہیں، میرے بچے قربان نہیں ہو رہے ہیں، میرے بچے آگے نہیں جا رہے ہیں. منہ پھیرے وہ مقتل سے جو ہوں صاحب شمشیر، کیا یہ اچھی بات ہے کہ جن کے پاس شمشیر ہو، جو صاحب شمشیر ہو، جن کے پاس اسلحہ ہو، اور وہ مقتل سے واپس آئے، مقتل سے منہ موڑ کے آئے. شکوا ہے مقدر کا کچھ ان کی نہیں تقصیر، میری بہن یہ مجھے شکوا تقدیر سے ہے، ان کی تقصیر نہیں ہے. اگر میری تقدیر اچھی ہوتی تو میرے بیٹے آگے جاتے. یہ ان کی تقصیر نہیں ہے، ان کی غلطی نہیں ہے، میرا مقدر خراب ہے، میرا مقدر خراب ہے، میرا مقدر خراب ہے. انصاف تو کیجئے مجھے کیوں کرنا گلا ہو. میری بہن شہر بانو آپ انصاف کیجئے مجھے کیوں نہ ان کی شکایت ہو. وہ پہلے نہ بے دم ہوں لہو جن میں ملا ہو، کیا وہ ان کو پہلے شہید ہونا چاہیے، ان کو پہلے قربان ہونا چاہیے جن کا خونی رشتہ ہے، ان کے ساتھ خونی رشتہ ہے. یہ خونی رشتہ کیا ہے، اس خونی رشتے کو برقرار رکھنا چاہیے تھا، اس کی لاج رکھنی چاہیے تھی. لیکن میرے بیٹے مقتل سے واپس آ گئے. یہ شکایت ہے جناب زینب کبریٰ کا. میرے عزیز طلباء و طالبات، ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، لیکن آج ہم یہاں پر اختتام کریں گے کیونکہ ہمیں وقت کی تنگ دامی ہوتی ہے. تو میں کہوں گا کہ یہ کربلا کے شہداء کا ہمیں خراج عقیدت ادا کرنا چاہیے اور ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح کی مائیں ہیں اور کس طرح کے بچے ہیں، اور کیا ماں کیا چاہتی ہے بیٹے سے، بیٹے کس طرح کے بیٹے ہیں. تو آج کا کلاس ہم یہاں پر اختتام کو لے جاتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے کل، پھر اسی موضوع کو لے کر ہم آئیں گے آپ کے پاس. فی امان اللہ.